السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 1 شعبان المعظم۔ امید ہے کہ آپ سب سامعین ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس پیغام کو روزانہ پابندی سے سنیں، انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ شکریہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور شجاعت سے کون ناواقف ہوگا۔ انہوں نے اسلام کی خوبیوں سے متاثر ہو کر صلح حدیبیہ کے بعد ایمان قبول کر لیا۔ ایمان لانے سے پہلے کفار کی طرف سے جس جوش و خروش سے میدان جنگ میں شریک ہوتے تھے، اسلام لانے کے بعد اس سے زیادہ جوش و خروش اور بہادری کا مظاہرہ کیا، اور ساری زندگی اسلام کی حمایت اور کفر کی مخالفت میں گزار دی۔ ایمان لانے کے کچھ عرصہ ہی بعد سن 8 ہجری میں غزوہ موتا کا واقعہ پیش آیا۔ اس میں مسلمانوں کے امیر زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ باری باری شہید ہو گئے۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ امیر بنائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی رسول اللہ نے ان کو لشکر کے ایک حصے کا امیر بنایا۔ حضور کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو مرتدین سے قتال اور مسلمہ کذاب سے جہاد کرنے کے لیے بھیجا، جس میں ان کو فتح نصیب ہوئی۔ اسی طرح روم اور فارس کے فتح میں بھی ان کا بڑا دخل ہے۔ انہی صفات کی وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا، خالد بن ولید اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں، جس کو اللہ نے کفار اور مشرکین کے لیے نعام سے نکال رکھا ہے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، جانوروں کے فوائد۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے جانور پیدا کیے ہیں، تقریباً سب انسانوں ہی کے لیے فائدہ ہیں۔ کوئی سواری کے کام آتا ہے تو کوئی بوجھ اٹھانے کا کام آتا ہے، کسی کا گوشت کھاتے ہیں تو کسی کا دودھ پیتے ہیں۔ مزید یہ کہ دودھ سے ملائی، مکھن اور گھی نکالتے ہیں، اور طرح طرح کی مٹھائیاں بناتے ہیں۔ اسی طرح کسی کے اون سے کمبل، قالین، دو چمڑے سے موزے، جوتے اور بیش قیمت چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو انسانوں ہی کے لیے فائدہ مند بنایا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارا معبود حقیقی تو ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ بے انتہا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فائدہ۔ آیت سے معلوم ہوا کہ عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اس لیے ہم سب کو اس کی عبادت کرنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ گھر کے کام میں ہاتھ بٹانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ گھر میں حضور کیا کام کرتے تھے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، آپ گھر کے کام میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تو نماز کے لیے چلے جاتے۔ نمبر 5، رمضان میں عمرہ کرنا۔ رسول اللہ نے فرمایا، رمضان مبارک میں عمرہ کرنے کا ثواب ایک حج کے برابر ہوتا ہے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں۔ رسول اللہ نے فرمایا، 4 گناہ ایسے ہیں جن کے کرتے وقت آدمی کا ایمان نکل جاتا ہے۔ نمبر 1، زانی کا زنا کرتے وقت، شرابی کا شراب پیتے وقت، چوری کا چوری کرتے وقت، اور قاتل کا ناحق قتل کرتے وقت۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ رسول اللہ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ بندوں کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اس وقت تک محفوظ رکھتا ہے جب تک کہ وہ دنیا کے مقابلے میں دین کو زیادہ اہمیت سمجھے، اور جب وہ دنیا کو اہم سمجھنے لگے تو لا الہ الا اللہ بھی ان پر لوٹا دیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے انسان کو اچھا یا برا عمل اور اس کے گلے کا ہار بنا رکھا ہے، اور قیامت کے دن اس کا نام اعمال نکال کر پیش کر دیں گے، جس کو وہ کھلا ہوا پائے گا۔ کہا جائے گا، تو اپنا اعمال پڑھ لے، آج تو خود ہی اپنا حساب کر لینے کے لیے کافی ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ شہد اور قرآن سے شفا۔ رسول اللہ نے فرمایا، تم اپنے لیے شفا کو 2 چیزوں یعنی شہد اور قرآن کو لازم پکڑ لو۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم میری نعمتوں پر مجھے یاد کیا کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، اور میرے احسانات کا شکر ادا کرو اور نافرمانی مت کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ شعبان المعظم کا چاند ہو چکا ہے، اس لیے آپ اپنی عبادتوں میں اور جو ہے نفل عبادتوں میں اور جو ہے چھوٹی ہوئی نمازوں کے بارے میں جو ہے فکر کریں، اور اس کو ابھی سے جو ہے اپنی پریکٹس میں لائیں، تاکہ رمضان میں آسانی کے ساتھ جو ہے ہمارا روزہ مکمل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔